السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی ایسے آیتیں نازل کیا ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی وقت کی قسم اٹھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کہیں پر کہا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. اللہ نے کہیں پر کہا والفجر، اور کہیں پر کہا والضحیٰ، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالی الگ الگ ایسی آیتیں اور ایسے احکامات نازل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی وقت کی اہمیت بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان وقت و صحیح استعمال کرنے کی نصیحت کر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ہم کو یہ واضح کر دیا کہ قیامت میں ہر انسان کو 5 ایسے مہم اور بہت اہم سوالات کیے جائیں گے. جب تک یہ سوالات نہیں ہوں گے اس وقت تک زمین اسے جکڑ کر رہے گی، نہیں چھوڑے گی. اس میں سے ایک سوال وقت کے متعلق بھی ہوگا کہ اس نے اپنا وقت کہاں پر ضائع کیا، کہاں پر استعمال کیا. تو وقت ایک بہت اہم چیز ہے. وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ بن سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہم جو کچھ تھے اس سے کم ہو جاتے ہیں اور ہم نہ کچھ اور کچھ نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی کے اہمیت بن باز رحمہ اللہ نے بھی اپنے واعظ میں بتائی ہے. اس بات کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے. تو چلو شروع کریں. بسم اللہ. يقول بعض الناس إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. تو بن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وقت سونا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، سونے سے بھی زیادہ اہم چیز ہے. اور اس کے بعد فالذهب قد يستغنى عنه ولكن الوقت لا يستغنى عنه. تو سونا ایسی چیز ہے جو انسان حاصل کر کے جمع کر کے اسے بے نیازی اختیار کر سکتا ہے. انسان اسے بیزار ہو جا سکتا ہے. جمع کرنے کے بعد انسان کے اندر وہ حرص ختم ہو سکتی ہے. مگر وقت ایسی چیز ہے جسے ہم بے نیازی اختیار نہیں کر سکتے. انسان جیسا ہی بچپن ہوگا، جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد موت کے بعد اس کا حشر، اس طرح یہ وقت ایسی چیز ہے انسان اسے بے نیازی اختیار نہیں کر سکتا. بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه. تو وقت ایک ایسا راستہ اور ایسے راہ ہے جس پر انسان چل کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے. اس کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے. وهو ظرف لك فيه يا عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر. تو اے اللہ کے بندے، ایک ایسا ظرف ہے، وقت ایک ایسی چیز ہے جو آپ اس میں بھلائی بھی جمع سکتے ہو اور برائی بھی جمع کر سکتے ہو. یہ دونوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جدير بك أن تنظف هذا الظرف وألا تخزن فيه. تو بن باز رحمہ اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس کو وقت کو صحیح استعمال کریں، اسے ایک بہترین نظام بنائیں، ایک منظم طریقے سے اسے استعمال کریں اور اسے ضائع کر کے افسوس نہ کریں. افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. إلا ما ينفعك. اور ایسی چیزوں میں استعمال کریں جو آپ کو فائدہ مند ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، یا تو دنیا کا فائدہ ہو، یا تو آخرت کا فائدہ ہو، یا کسی اور کا فائدہ، یا خود کا فائدہ، کسی بھی طرح کا فائدہ ہو. ایسی چیزوں میں استعمال کریں. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان. بن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دن اور رات جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کیا ہے، یہ خزانہ ہے. یہ 2 خزانے ہیں جس کو ہم صحیح استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا. اگر ہم اسے غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. يخزن فيهما الخير والشر. تو ہم اس کے ذریعے بھلائی کے خزانے بھی جوڑ سکتے ہیں اور برائی کے خزانے بھی جوڑ سکتے ہیں. ويوصلان العبد إلى النهاية. اور یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو ایک انتہا اور ایک اختتام تک پہنچاتے ہیں. اگر اچھائی ہو تو اچھائی کے اختتام تک، اگر برائی ہو تو برائی کے اختتام تک پہنچ جاتے ہیں.
فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما وأن لا يخزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل. تو ابن باز رحمہ اللہ نے آخر میں یہی کہا کہ دن اور رات یعنی سارے اوقات کو ایسے استعمال کریں، بہترین چیزوں میں استعمال کریں، اسے ایک منظم طریقہ بتائیں، اس کی حفاظت کریں. ہرگز آپ اس کو ضائع کر کے بعد میں افسوس نہ کریں. اس کو ضائع کرنے کے بعد افسوس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان جب اس کی اہمیت سمجھ جائے اور انسان اس کو صحیح استعمال کر لے، اس کا مستقبل دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے. کئی لوگ جیسا ہم نے ہر جگہ الحمدللہ اپنے مدارس اور اسکولوں میں اور یا باہر ہم دکانوں میں یا اپنے گھروں میں یہ بات سنتے رہتے ہیں، بڑے لوگوں کی زبان یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، ہم نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا، مگر آپ کریں، آپ اس کے استعمال کریں. ہم نے اس وقت ہم نے ایسے تھے، اگر کوئی رہنمائی کرتا تو ایسے ہو سکتے، مگر آپ کریں. اس طرح ہر جگہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکے مگر آپ کریں. تو یہ جملہ اگر ہم غور فکر کریں تو ایک دم صحیح جملہ ہے. اگر ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو وقت کو صحیح استعمال کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بارے میں سوال بھی کرے گا، اس وجہ سے اسے متنبہ رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو وہی وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.